بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وإذا صلى في السر فأحسن قال الله تعالى هذا عبدي حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب بندہ لوگوں کے سامنے بھی نماز پڑھے تو سنوار کر پڑھے، اور جب تنہائی میں پڑھے تو بھی سنوار کر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا صحیح بندہ ہے۔ نیک عمل جبھی نیک بنتا ہے کہ اس میں اخلاص ہو، یعنی وہ عمل انسان اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ لوگ کہیں گے نمازی ہے، لوگوں کی نظر میں حاجی بن جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا، بڑا بن جاؤں گا، یہ سب جذبے بہت گھٹیا جذبے ہیں۔ اصل جذبہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھتا ہوں، روزہ اس لیے رکھتا ہوں، حج اس لیے کر رہا ہوں، زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں، کسی غریب کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نہ اپنے نفس کی تسکین مقصود ہو۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، آدمی صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اسے اچھا لگ رہا ہے کسی کی مدد کرنا، اسے اچھا لگ رہا ہے کسی غریب کے کام آنا، بس اندر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی بہت ساری ڈونیشنز کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ٹرسٹ بھی بناتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، تو وہ تو کسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ صرف اپنے آپ کو راضی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، وہ اچھا کام کر کے انہیں اچھا فیل ہوتا ہے، بس یہ ان کا مقصود ہوتا ہے۔ تو مسلمان آدمی کا یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، نہ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو کہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہ اخلاص مطلوب ہے ہر عمل کے اندر، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس اخلاص میں آدمی کو ابتدائی طور پہ کچھ دھوکہ سا لگ جاتا ہے۔ وہ کرتا یہ ہے کہ جب تنہائی میں نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا یا کوئی بھی نیک کام کرے گا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، تو وہاں تو خوب بنا سنوار کے کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن جب لوگوں میں آیا تو اب اس کے ذہن میں ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہاں اگر میں نے نماز بنا سنوار کے پڑھی تو یہ تو لوگوں کے لیے پڑھنا ہوا، لہذا یہاں نماز ویسے ہی پڑھ لو، اس میں سنوارنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ یہ بھی دھوکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بڑی سنوار کے پڑھتے ہیں، اور جب تنہائی میں پڑھتے ہیں تو وہاں سنوارنے کا اہتمام نہیں کرتے نماز کو، بس جیسی کیسی بھی پڑھ لی۔ یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں ہی غلط ہیں، لوگوں کے لیے سنوارنا یہ بھی غلط، اور لوگوں کو سامنے رکھ کے نماز کو بگاڑنا یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو سامنے رکھے، تنہائی میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے اور اسی کے لیے کر رہا ہے۔ جب لوگوں کے سامنے موجود ہے تو بھی اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اسی کے لیے کر رہا ہے۔ تو تنہائی اور لوگوں کے سامنے، یعنی جلوت اور خلوت، خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، جلوت لوگوں کے سامنے،
تو خلوت اور جلوت دونوں حال میں انسان کو یکساں رہنا چاہیے اور اللہ کو سامنے رکھ کے عمل کرے. یہ کامل اخلاص والا آدمی ہے. اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ جو اللہ کے نظر میں اس کا مقام ہے وہ یہ ہوتا ہے ھذا عبدی حقا، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. صحیح معنوں میں میرا بندہ یہ ہے جس کی خلوت اور جلوت یکساں ہو گئی، جس کے لیے لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، کیونکہ اس کی نظر میرے اوپر ہے، وہ ہر دم مجھے دیکھ رہا ہے اور میں تو جلوت میں بھی ویسے ہی ہوں جیسا خلوت میں ہوں. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہو معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کو سامنے رکھ کر کیا گیا عمل، وہی عمل اللہ کے ہاں قیمت رکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل اخلاص نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.